والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تین طرح کے افراد، تین طرح کے شخص ایسے ہیں کہ جنہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن سے آسان حساب لے گا، یعنی ان پر حساب میں کوئی سختی نہیں ہوگی. اور آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بس اسے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی اس سے کوئی پوچھ گچھ اس پر نہیں ہوگی. یہ ہے آسان حساب کا مطلب. تو تین طرح کے افراد بھی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی آسان حساب لے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. یعنی جس کے اندر تین طرح کی خصلتیں ہوں، تین طرح کی باتیں ہوں، تو اس کے لیے یہ برکت عطا کی گئی، یہ فضیلت عطا کی گئی. پہلا وہ شخص فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. یعنی ظلم کسی بھی طرح سے کیا گیا ہو، چاہے وہ ہاتھ پیر کے ذریعے مارا گیا، پیٹا گیا، یا زبان کے ذریعے ظلم کیا گیا، تنگ کیا گیا، ستایا گیا، کسی بھی طرح سے کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا، تو اگر وہ اسے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا حساب آسان لے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا. ظلم ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی خرابی ہے. اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. قیامت کی جو اندھیریاں ہوں گی ان میں سے ایک اندھیرا یہ ظلم ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے ضائع ہونے کا ایک بڑا سبب کہ بندے کا موت کے وقت ایمان ضائع ہو جائے وہ ظلم کرنا ہے. اب لوگ یہ ظلم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کی جائیداد جو ہے وہ چھین لی، کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا. فقط یہ ظلم نہیں ہوتا. ظلم یہ بہت عام اس کا معنی ہے، وسیع اس کا معنی ہے. اگر آپ نے اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف دی، جس کا جو حق تھا آپ نے اس کو اس کا وہ حق نہیں دیا، تو یہ بھی ظلم کے اندر آتا ہے. کسی بھی شخص کو دو بندوں کے درمیان منصف بنایا گیا، فیصلہ کرنے والا بنایا گیا، تو اگر وہ فیصلہ کرنے میں ذرا سا بھی حق سے تجاوز کرے گا، ہٹے گا، تو ایسا شخص ظلم کرنے والا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ قاضی تین طرح کے ہیں. ایک وہ قاضی کے جو جنت میں جائے گا، یہ وہ قاضی ہوگا کہ جو فیصلہ کرے گا، سنے گا اور توجہ کے ساتھ دونوں کی بات سننے کے بعد پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. دوسرا وہ ہوگا کہ جو سنے گا بات کو اور ایک کے حق میں جان بوجھ کر فیصلہ کر دے گا، یہ جہنم کے اندر جائے گا. اور تیسرا وہ ہوگا کہ جو بات کو سنے گا دونوں طرفوں کی، لیکن بغیر توجہ کے ان کے حق میں کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کر دے گا. یعنی جو تقاضے ہیں انصاف کے وہ پورا نہیں کرے گا، اگرچہ کہ ایک کے حق کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا، لیکن تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کر دے گا اور اس کو بھی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے. تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی سے مراد صرف یہ قاضی نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ کورٹ کے اندر یا عدالت کے اندر مقرر کیا گیا اور وہ کچہری میں فیصلے کر رہا ہے. ہر وہ شخص کہ جس کو اس بات کا موقع ملے کہ اس نے دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، دو افراد کے درمیان انصاف کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان کے درمیان انصاف کرے گا. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کے کہنے پر
اپنے ایک بیٹے کے نام باغ کر دیا، اپنا باغ جو تھا وہ اس کے نام کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر گواہ بنائے کہ آپ نے میرے بیٹے کو باغ جو ہے وہ نام کر دیا ہے۔ تو جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو اتنا دیا ہے، ساری اولاد کو اس طریقے سے دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا، ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا، کہ یہ نا انصافی ہوئی۔ اب ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا، حالانکہ یہ بھی ظلم ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کو ظلم سے بچنا ہے، لیکن کسی پر بھی اس طرح کا معمولی سا بھی ظلم ہوا، اس کے ساتھ نا انصافی کی گئی، چاہے وہ ساس نے بہو کے ساتھ کی، ماں نے بیٹی کے ساتھ کی، یا ماں نے بیٹے کے ساتھ کی، بیٹے نے باپ کے ساتھ کی، کسی نے کسی کے ساتھ کی، تو فرمایا کہ جو ظلم کو معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب آسانی کے ساتھ لے گا، اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو یہ بڑا آسان موقع ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اس کے اوپر اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں تو وہاں پر صبر سے کام لے اور سامنے والے کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ دوسرا وہ شخص فرمایا کہ تؤتی من حرمک، جو تجھے محروم کرے، جو تجھے نہ دے تو اس کو دے۔ یعنی ایک ہے کہ جو تجھ پر احسان کر رہا ہے، تجھے دے رہا ہے، تیرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو بھلائی کرنا الگ چیز ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ بدلہ ہے۔ اس نے اچھا کیا تو ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے، جو تجھے نہ دے تو اس کو دے۔ اس نے تجھے نہیں دیا تو اس کو دے رہا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آسان حساب بھی لے گا اور جنت میں داخل بھی فرما دے گا۔ ہمارے یہاں مقولہ ہے کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے اور بروں کے ساتھ برے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اچھوں کے ساتھ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، جو اچھائی کرے گا اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو وہ برائی کرنے والا برا ہوگا، یعنی اچھائی کرنے والے کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کو تو احسان فراموش کہا جائے گا۔ آپ نے کون سا جو ہے وہ بڑا کام کر لیا کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ اپنے اچھائی کی؟ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ کو محروم کرتا ہے، تو آپ اس کو عطا کریں۔ دعوتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں خاندانوں میں، اس نے مجھے دعوت نہیں دی اور میں بھی اس کو دعوت نہیں دوں گا، اس نے ایک بندہ بولا تھا میں بھی اس کو ایک ہی بندہ بولوں گا، یہ اس نے اتنا کیا تھا میں اس کے ساتھ اتنا کروں گا، اس سے بڑھ کر آگے نہیں کروں گا۔ تو یہ تعلیم نہیں، بلکہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، تم اسے دو، تم اسے دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کرنا یہ بڑا پسند ہے کہ لوگوں کو دیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ بالخصوص کہ جو محروم کرنے والے ہیں، جو نہ دینے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو دی جائے گی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، جو شرعی اعتبار سے اس کا مستحق بنتا ہے اس کو دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھو، آپ کے ماموں، آپ کے چچا، یہ افراد زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ ثواب ہے، دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر ان رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو آپ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہے، جس کے دل کے اندر کینہ ہے، تو ایسے شخص کو دینا کہ جس سے ناراضی ہوئی ہوئی ہے یہ اور افضل ہے، سب سے افضل ہے کہ اس کو دیا جائے تاکہ اس کے دل سے کینہ، اس کے دل سے جو عداوت ہے اور آپ کے دل کے اندر جو اس کے بارے میں کدورت موجود ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اگر ہم کوئی ہمیں نہیں بھی دیتا، دینے سے مراد رقم ہی نہیں ہے، دینے سے مراد کوئی مال ہی نہیں ہے، ہر طرح کے اعتبار سے اس کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اگلی جو تیسری چیز ہے وہ اسی اعتبار سے ہے، تیسری بات جو ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اگر سامنے والا کوئی برا سلوک کرنے والا ہے، وہ ہمیں محروم کرنے والا ہے، نہ دینے والا ہے، کسی مقام پہ نہ پہنچنے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے،
تو ایسوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر جو تجھ سے قطع تعلقی کرے، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے، تعلق توڑ دے، جو تجھ سے رشتہ توڑ دے، تو اس سے صلہ رحمی کر، اس سے اپنے رشتے کو جوڑ۔ تو جب تو ایسا کرے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب آسانی کے ساتھ لے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے، جو قطع تعلقی کرنا ہے، رشتے توڑ دینا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتوں پر یہ رشتے توڑ دیے جاتے ہیں، تعلق توڑ دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ علماء بزرگان دین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جو دنیا میں آیا ہے وہ ملانے کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں ملانے کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں توڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ تو شریعت مطہرہ کو یہ بات انتہا درجے کی پسند ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، آپس میں تعلق رکھا جائے۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، مشہور حدیث پاک ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کلمات میں سے ہے، ان باتوں میں سے ہے کہ جن کو انتہائی جامع قرار دیا گیا ہے، کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں انسان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرے، معاشرے کے اندر میل جول پیدا کرے، آپس میں مل کر انسانوں کا رہنا ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں جو فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، تو اس سے معاشرے کے اندر الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے لیے برائی کو پسند نہیں کرتا، ہر شخص اپنے لیے اچھائی کو پسند کرتا ہے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھائی کو پسند کرے گا، اس کے لیے برائی کو پسند نہیں کرے گا۔ اس سے آپس میں دل ملیں گے، اس سے آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا ایک بنیادی مقصد ہے، اصول ہے کہ دل آپس میں ملے ہوئے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے حلال ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رکھے، کہ دونوں مل رہے ہیں، ایک نے منہ ادھر کیا اور دوسرے نے منہ ادھر کر لیا، جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ سامنے سے وہ آ گیا تو اس نے ادھر منہ کر لیا، اس نے ادھر منہ کر لیا۔ فرمایا یہ کسی کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے کرے۔ تو فرمایا کہ جو تجھے محروم، جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے، جو خود توڑ رہا ہے، تم اس سے صلہ رحمی کرو، آگے بڑھ کر ملو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم پر ظلم کرے، نا انصافی کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ جو ہمیں محروم کریں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپس میں ہمارے دلوں کو ملائے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔